عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ یہ رات شب ضربت کہلاتی ہے۔ آج کی رات مولا علی نے کس طرح گزاری، تاریخ سے پوچھیے گا۔ 18ویں رمضان کو جناب ام کلثوم نے اپنے بابا کو مدعو کیا تھا، اور آج آپ کے روزے کا افطار آپ کی صاحبزادی جناب ام کلثوم کے گھر پر تھا۔ بیٹی نے باپ کے سامنے جو کی روٹی، پسا ہوا نمک اور ایک پیالے میں دودھ تھا، جام شیر، یہ رکھا۔ باپ نے غذا کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، کہا بیٹا یہ کیا تم نے کبھی اپنے باپ کو ایک وقت میں 2 چیزیں کھاتے دیکھا؟ یہ ذلیل دنیا کیا علی کے سامنے آ سکتی ہے جس کو علی نے کبھی مڑ کے دیکھا ہی نہیں؟ بیٹا کبھی تم نے اپنے باپ کو ایک وقت میں 2 چیزیں کھاتے دیکھا؟ اور عزیزان گرامی، یہ جناب ام کلثوم مولا علی کی بیٹی ضرور ہیں، مگر کوئی 4-5 برس کی بچی نہیں تھی۔ یہ کوئی 4-5 برس کی شہزادی نہیں ہے۔ جناب ام کلثوم کی ولادت سن 8 ہجری کی ہے، یہ واقعہ سن 40 ہجری کا ہے، تو 40 میں سے 8 نکال لیجئے، عمر شریف معلوم ہو جائے گی۔ تو وہ صحیح ہے کہ مولا علی کی صاحبزادی تھیں، مگر عمر مبارک اس وقت 32 سال تھی۔ تو 32 برس کی بیٹی نے باپ کی زندگی کتنی دیکھی ہوگی؟ اگر آپ 6-7 برس بھی کم سنی کے چھوڑ دیجئے، حالانکہ ان گھروں کے بچے ایسے نہیں تھے، لیکن آپ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھیے تو کم از کم 25-26 برس کی باپ کی زندگی تو سامنے ہوگی۔ اور باپ بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا تم نے کبھی اپنے باپ کو ایک وقت میں 2 چیزیں کھاتے دیکھا؟ یہ گھر کے اندر کی بات ہے، باہر کی بات نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سبق بھی، کہا بیٹا رسول اللہ نے بھی کبھی ایک وقت میں 2 چیزیں نوش کے لیے سیرت رسول پر بھی روشنی پڑ رہی ہے۔ فرمایا کہ بیٹا رسول اللہ نے بھی کبھی ایک وقت میں 2 چیزیں نوش نہیں کی، ایک چیز اٹھا لے جاؤ۔ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا نمک اٹھا لوں، تو باپ نے جام شیر اٹھا کے بیٹی کے ہاتھ میں دیا، کہا بیٹا تجھے میرے حق کی قسم یہ لیجیے۔ علی کے زندگی کی آخری غذا جناب ام کلثوم کے گھر میں جو کی روٹی اور پسا ہوا نمک۔ اس کائنات کے شہنشاہ نے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو فیض پہنچا، 18ویں رمضان کا روزہ جو افطار کیا وہ اس طرح کے جو کی روٹی اور پسا ہوا نمک، حسب دستور چند لقمے نوش کیے اور اس کے بعد اٹھ گئے، اور پھر محراب عبادت اور یاد الہی اور زبان پر کلمات حضرت و یاس۔ تاریخ بتاتی ہے بار بار آن کے آسمان کو دیکھتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے، اور رات ابھی باقی تھی کہ مسجد کے لیے روانہ ہوئے۔ زنجیر در کمر میں الجھی تو کہا نفس علی کمر ہمت کو مضبوط باندھ لے، اور گھر میں مرغابیاں پلی تھیں، انہوں نے ابا کا دامن تھاما تو ان کے لیے وصیت کر دی کہ دیکھو اگر میں نہ رہوں تو ان کے دانے پانی کا خیال رکھنا، اور اگر خیال نہ رکھ سکنا تو ان کو آزاد کر دینا، یہ زمین خدا پہ اپنا رزق خود تلاش کر لیں گی۔ میں کہوں گا اے جانوروں کے لیے وصیت کرنے والے علی، ان کوفے والوں سے کہہ دیے جب ایک لٹا ہوا قافلہ آئے جس میں چھوٹے چھوٹے بھوکے پیاسے بچے ہوں۔ امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کے پیچھے پیچھے آئے، راستے میں ملاقات کی، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور اگر وہ خواب صحیح ہے تو تیرا باپ ضرور شہید کیا جائے گا۔ کہا بیٹا کہا بابا میں آپ کو جانے نہ دوں گا اس طرح۔ کہا نہیں بیٹا تجھے میرے حق کی قسم پلٹ لی۔ امام حسن واپس آئے، علی مسجد میں آئے، سونے والوں کو جگایا، عبادت میں مشغول ہوئے۔ وہ صبح کی نماز نہ تھی، تعقیبات تھے،
سجدے سے سر اٹھ رہا تھا کہ ظالم نے زہر میں بجھی تلوار لگائی۔ فضا میں جبرائیل کی آواز گونجی، لتہدمت واللہ ارکان الہدی، خدا کی قسم ارکان ہدایت گر گئے، مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرا کے خاموش ہو گئیں۔ امام حسن و امام حسین علیہ السلام مسجد میں آئے اور علی کے خاندان کے اور لوگ، تو امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے بابا کو اس شان سے دیکھا کہ خاک مسجد زخم سر میں ڈال رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسن نے کہا بابا یہ ظلم کس نے کیا؟ کہا بیٹا ان قریب اسے لوگ گرفتار کر کے لانے والے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن نے نماز پڑھائی اور جیسے ہی نماز تمام ہوئی ابن ملجم کو گرفتار کر کے لوگ لائے، اور جب علی کے سامنے قاتل پیش ہوا تو کہا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا تھا؟ میں نے تیرا کوئی حق چھینا تھا؟ دیکھیں یہ قاتل نہیں بول رہا تھا، علی کی معصومیت بول رہی تھی۔ قاتل نے کہا مولا جسے جہنم اپنی طرف کھینچے کون روک سکتا ہے؟ میں اتنا سننا تھا۔ کہا بیٹا اس کے بازو کھول دو، دیکھتے نہیں ہو خوف سے آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں۔ ایک قاتل کے بازو کھلوانے والے علی، ذرا کوفے آ کے زینب و ام کلثوم کے بازو کھلوا دیجئے، شامیاں بستند بازو۔